بڑھ جاتا ہے کیونکہ پریگنینسی تو عورت نے اٹھانی ہے نا، اس کا بوجھ، اس کی سپورٹ سسٹم، اس کے اندر جو جسم کے اندر چینجز آنی ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ، وہ عورت کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، آدمی کے اندر نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی طرح جب 35 سے اوپر چلی جائے گی، خاص طور پہ 40 کے بعد ڈاؤن سنڈروم جو اسپیشل نیڈ بیبیز ہوتے ہیں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی میری شادی 45 میں ہوئی تھی، میرا بچہ تو نارمل ہے. دیکھیں پھر دوبارہ اگنورنس ہے، جہالت ہے. ہم جب بات کرتے ہیں میجورٹی کی، سائنٹیفکلی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ چیدہ چیدہ کیسز کی بات نہیں کر رہے ہوتے کہ 40 سال میں اس کا بچہ ہو گیا، اس کو بیماری نہیں. اب زیادہ تر جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کا کیسز زیادہ ینگ ایج میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بڑھتی ایج کے ساتھ یہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. مس کیریج کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اگر پریگننٹ ہو بھی جائیں تو کوالٹی آف ایگ بہتر نہیں ہوتی، اور جو ہے بچہ گر سکتا ہے، حمل گر سکتا ہے. اس طرح اگر پریگننسی ہو جائے تو بلڈ پریشر کی بیماریاں، جسے ہم ڈائبٹیز، شوگر کی بیماریاں اور پریٹرم لیبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں عورت کی یعنی کہ مٹرنل ایج، اسے کہتے ہیں ہم امریکہ میں اسے کہتے ہیں ایڈوانس مٹرنل ایج. اور یہاں پہ کس کو لیبل کیا جاتا ہے ایڈوانس مٹرنل ایج؟ 35 سال کے بعد. آٹومیٹکلی ہم اس پریگنینسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہائی رسک ہے، اس کے زیادہ جو ہے آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرنے اور بچے کے اوپر زیادہ اور ماں کی صحت کے اوپر زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے، کیونکہ اب یہ ایک اس زمرے میں آگے جسے ہم ہائی رسک پریگنینسی کہتے ہیں. تو جب ایسے کپلز میرے پاس آتے ہیں، یہ بچے، ماں باپ